ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال تعالى: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا حظكم من الأنبياء وأنتم حظي من الأمم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. قابل صدر احترام، قابل عزت بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، عموماً مساجد میں خطبات جمعہ اور جمعے کی دن تقاریر وہ وقتی تقاضے کے مطابق ہوا کرتی ہیں۔ رمضان ہے تو روزوں کی فضیلت، اہمیت، مسائل کے حوالے سے، روزوں کی حقیقت کے حوالے سے، روزے رکھوانے کے مقصد کے حوالے سے، اسی طرح عید ہے جو عیدین کے حوالے سے، معراج آئی ہے تو شب معراج کے حوالے سے، جو وقت کا تقاضا ہوتا ہے اس کی حوالے سے عموماً گفتگو کی جاتی ہے۔ میں بھی اپنے ادارے سے آپ کی مسجد کی طرف آ رہا تھا تو سوچ رہا تھا کہ آج رمضان مبارک کا پہلا جمعہ ہے، اور عرفی جو ضابطہ ہے اس کے مطابق تو گفتگو رمضان شریف کے حوالے سے، روزوں کے حوالے ہی سے ہونی چاہیے، لیکن قبلہ قاری صاحب حضرت مولانا عبید اللہ صاحب دامت برکاتہ داریہ کو اللہ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ کیسی مضبوط نسبت عطا کی ہے کہ انہوں نے عرفی ضابطے کو چھوڑ کر حقیقی ضابطے کو اختیار کیا ہے اور پہلا جمعہ ہی حضور کے نام کیا ہے۔ ہمیں جو رمضان مبارک کی برکات ملی ہے یہ بھی نبی برحق امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کی وجہ سے ہے۔ اس امت کو رمضان میں روزوں کی جو فضیلت حاصل ہوئی ہے، یعنی جو اجر و ثواب ملتا ہے، وہ پہلی امتوں کو روزہ رکھنے کی نسبت زیادہ ملتا ہے۔ پہلی امتوں میں اگر کوئی روزہ رکھتا ہے تو اس کو جو اجر ملتا ہے وہ کم ہے، اس امت میں کوئی روزہ رکھتا ہے اس کو جو اجر ملتا ہے وہ زیادہ ہے۔ پہلی امتوں میں رمضان روزے فرض تھے، لیکن روزوں کے ساتھ کوئی اور عبادت لازم کی گئی۔ اس امت میں رمضان کے ساتھ قرآن مجید کی عبادت کو لازم کیا گیا ہے۔ رمضان اور قرآن کی مناسبت ہے، اور یہ جو قرآن شریف اس امت کو عطا ہوا یہ نبی برحق امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک نسبت کی وجہ سے ہے۔ پہلی امتوں کو جو رمضان ملا یعنی روزوں کا مہینہ ملا، روزوں کے ایام ملے، اس میں کوئی ایک رات بھی ایسی نہیں کہ جس میں عبادت کرے تو کئی راتوں کی عبادت کا اجر پائیں۔ اس امت کو اللہ کریم نے رمضان دیا تو آخری عشرے میں ایک رات ایسی عطا کی ہے کہ اگر اس ایک رات میں امت عبادت کرے تو اسے 1000 مہینے سے بڑا اجر مل جائے۔ لیلۃ القدر میں بندہ عبادت کرے تو 1000 مہینوں کی عبادت کا اجر نہیں، خیر من الف شہر ہے۔ اللہ کریم 1000 مہینوں سے زیادہ مہینوں کی عبادت کا اجر دیتے ہیں۔ کتنا؟ قرآن مجید کی آیت مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل، اس آیت کو لیں تو اس سے آپ کو تشریح ملتا ہے کہ اللہ کریم نے جو نیکی
دینے کا، نیکی پر اجر دینے کا ضابطہ بیان کیا ہے۔ ایک عمومی ضابطہ ہے، لیکن دوسرا قاعدہ کیا ہے کہ اللہ اس نیکی کا اجر بڑھاتے ہیں بڑھاتے ہیں بڑھاتے 700 گنا تک بڑھا دیتے ہیں۔ خوش نصیب ایسے بھی ہوتے ہیں جو ایک رات عبادت کرتے ہیں اور فقط ایک مہینے کی عبادت کا اجر نہیں پاتے، بلکہ آپ ایک ہزار مہینوں کی عبادت کا اجر نہیں پاتے، بلکہ آپ 1000 مہینوں کو 700 کے ساتھ ضرب دیں، جو حاصل آئے گا اس حاصل زمانے کی عبادت کا اجر پاتے ہیں۔ اور پھر صرف اتنا ہی نہیں ہے، خیر من الف شہر کے ساتھ اب اللہ یضاعف لمن یشاء، رب کہتے ہیں کہ نیکی کرنے والے کو ہم 700 گنا تک بڑھا کر دیتے ہیں، اور آگے فرماتے ہیں واللہ یضاعف لمن یشاء، ہم جس کے لیے چاہیں جتنا زیادہ بڑھا دیں۔ روزے ہیں تو بعض لوگ روزوں پر اجر پاتے ہیں، ایک روزہ رکھا ہے تو اس کے لیے اجر ہے ایک روزے کا، ایک روزہ رکھا ہے اس کے لیے اجر ہے 700 روزہ۔ اور کچھ نصیب ایسے بھی ہیں جو ایک روزہ اس کیفیت کے ساتھ رکھتے ہیں، ایمانی صفات اور اللہ کے احکامات اور تقاضوں کو پورا اہتمام کے ساتھ پورا کرتے ہوئے رکھتے ہیں کہ اللہ کریم انہیں ایک روزے پر 7000 روزوں کا اجر دیتے ہیں۔ صرف 7000 نہیں، 7 لاکھ، 7 لاکھ نہیں، 7 کروڑ، 7 کروڑ نہیں، 7 ارب روزوں کا اجر عطا فرما دیتے ہیں۔ میرے پاس وقت نہیں ہے ورنہ میں اسی پر لمبی گفتگو کرتا ہے۔ جو میں نے بات کی ہے یہ قرآن کی آیت کا مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ، اس آیت کی میں نے تفسیر آپ کے سامنے بیان کی۔ ہاں ایک روایت بھی عرض کر دیتا ہوں، حضور پاک امام الانبیاء نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ بعض اوقات رب کے راستے میں نیکی کرتا ہے، اور نیکی کیا ہے کہ اس نے فقط ایک کھجور کی گٹھلی، ایک کھجور رب کی راہ میں صدقہ کیا، اللہ اس کی ایک گٹھلی کو اپنی مٹھی میں لے لیتے ہیں، پھر خود اس کی نیکی کی پرورش کرتے ہیں اور صحابہ کو کہا صحابہ اللہ اس ایک گٹھلی پر جو اس نے اخلاص کے ساتھ اللہ ہی کی رضامندی کے لیے ایمانی صفات کے ساتھ ادا کی ہے، صدقہ کی ہے، اللہ اس گٹھلی کو اپنی مٹھی میں لے کر اس کی پرورش کرتے ہیں، اس کا اجر بڑھاتے ہیں، اتنا بڑھاتے ہیں کہ صحابہ یہ جو سامنے بہت پہاڑ ہے یہ پہاڑ سے بڑا اجر عطا کرتے ہیں۔ اب اگر آپ عدد کے اعتبار سے دیکھیں تو کھجور کی گٹھلی اور مد مقابل بہت کئی کلومیٹر لمبا پہاڑ، اس میں اربوں دانے کھربوں دانے کھجور کی آتے ہیں۔ اگر آپ وزن کے اعتبار سے دیکھیں تو ایک گٹھلی پہاڑ کے مقابلے میں کیا ہوتا کرتی ہے؟ پہاڑ ایک چھوٹا جو پتھر ہے وہ ریزہ اس گٹھلی سے وزن میں زیادہ ہے، اور حضور فرما رہے ہیں کہ اللہ رب العزت اس ایک گٹھلی صدقہ کرنے والے کو اجر دیتے ہیں تو اور پہاڑ سے بڑا عطا کر دیتے ہیں۔ مثال عرض کرتا ہوں، سیدنا صدیق اکبر ایمان لائے، اپنا مال رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر لگا دیا، اپنا وقت حضور کی ذات پر فدا کر دیا، اپنی اولاد لگائی، صلاحیت لگائی، اپنا سارا چلتا چلایا کاروبار نبی اسلام کی خدمت میں پیش کیا۔ مال تھا گویا ایک گٹھلی، ہمارے نزدیک تو مال پڑا کہ جیسے تبوک کے موقع پر حضرت سیدنا صدیق اکبر نبی اسلام کو 40,000 دینار صدقہ کیا، ہدیہ کیا، 40,000 دینار۔ ایک دینار میں تقریباً 5 گرام سونا ہوتا ہے، اور ایک تولے میں 11 گرام سونا، یعنی 20,000 تولے۔ آج کے حساب سے اگر روپوں میں آپ کنورٹ کریں 20,000 تولوں کو تو تقریباً 5-6 ارب روپیہ صرف ایک مجلس میں سیدنا صدیق اکبر نے حضور کی خدمت میں پیش کیا۔ ابھی 5-6 ارب میرے اور آپ کے نزدیک تو بڑی مقدار ہے، لیکن اس مقدار پر، اس ہدیے پر صدیق اکبر کو جو اجر ملا ہے وہ کیسا کہ آج 1450 سال ہو چکی ہے، جو بندہ جو نیکی کر رہا ہے وہ جناب صدیق اکبر کے کھاتے میں جا رہی ہے۔ سیدہ خدیجہ ایمان لائے،
مال حضور کی خدمت میں پیش کیا، آج تک امت جو نیکی کر رہی ہے، یہ کھربوں لوگ گزر گئے اور یہ موجود 1.5 ارب جو نیکی کر رہی ہے، اس ساری نیکی کا اجر رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ سیدہ خدیجہ کو مل رہا ہے، وجہ عیدت سبقت کی ادائیگی میں۔ باقی جو ایماندار ہیں اللہ رب العزت ان ایمان والوں کا اجر انہیں عطا کرے۔ جناب عمر بن خطاب ایمان لائے تو ایمان لاتے ہی نعرہ تکبیر بلند ہوا۔ اس پر جو نعرہ لگانے جواب دینے والے لگانے والے ان کو اجر ملا، لیکن نعرے کا جو سبب بنا جناب عمر بن خطاب ان تمام کے داروں پر ان کو جو اجر ملا ہے وہ سارا جناب حضرت عمر بن خطاب کی خاطر ہے۔ پھر اب وہی نہیں، اس کے بعد سے تکبیر کا نعرہ لگ رہا ہے اور آپ امریکہ، یورپ، پاکستان، افریقہ، عرب، عجم جہاں جائیں تکبیر کا نعرہ لگ رہا ہے، لگانے والے لگوانے والے جو اجر پا رہے ہیں جناب عمر بن خطاب کو سارا اجر مل رہا ہے۔ ایمان لائے اور فرمانے لگے کہ عمر ایمان لائے اور تمام شکر ادا کیجیے، حرم میں نماز، مسجد الحرام میں نماز، اور اس وقت کے بعد مسجد الحرام میں نمازیں ہوئی اور آج تک نمازیں پڑھی جا رہی ہیں۔ ایک آدمی ایک سجدہ کرتا ہے تو کم از کم 1,00,000 سجدوں کا اجر پاتا ہے۔ اور اسی آیت کو ذہن میں رکھیں، اخلاص کامل ہو، ایمانی صرف آپ کو اجر پانے والے بڑا بڑا اجر دے جاتے، ایک ہی سجدے سے بڑا بڑا اجر دے جاتے۔ یہ جو سجدہ کرنے والا ہے، رکوع کرنے والا ہے، قیام کرنے والا ہے، کعبے کو دیکھنے والا ہے، طواف کرنے والا ہے، یہاں پر تلاوت کرنے والا، ذکر کرنے والا ہے، دعائیں مانگنے والا ہے، گڑگڑانے والا ہے، اس کو جو اجر مل رہا ہے خدا کی قسم وہ سارا اجر ایک عمر بن خطاب کے کھاتے میں آ رہا ہے۔ یہ رب نے کیا۔ اچھا عمر تو بڑے اور معروف ایک خاتون ہے، ان کا نام ہے زینارہ، یہ حضرت عمر بن خطاب کی لونڈی ہیں، باندی ہیں، اور یہ ایمان میں حضرت عمر بن خطاب کو پتہ چلا تو آپ نے اس باندی کو مارا کہ تو محمد پر ایمان کیوں نہیں ہے، واپس پر آتا، اس نے انکار کیا۔ حدیث پہ اور سیرت کی کتابوں میں آتا ہے کہ حضرت عمر اس خاتون کو اتنا مارتے تھے، اتنا مارتے تھے کہ مار کے خود تھک جاتے تھے اور اس سے مطالبہ کرتے تھے ان کے دین کو چھوڑ دیں۔ اور یہ خاتون جو باندھی ہے، جس کی پکار سننے والا کوئی نہیں سوائے اللہ، جس کو تسلی دینے والا کوئی نہیں سوائے اللہ کی طرف سے رحمت کی صورت میں کوئی نہیں ہے، باندھی ہے، اپنا ہے کوئی، وہ بار کھاتی ہے، غلط نہیں کہ گراتی ہے، رب سے مانگتی ہے، لیکن استقامت کا پہاڑ کرتی ہے۔ ایک دفعہ آپ ان کو مارا اور کہا کہ چھوڑ دے ایمان، چھوڑ دے محمد کا دامن، انہوں نے پھر انکار کیا۔ تو اب جب بیٹھے تو اس سے میں کہنے لگے اچھا تو باز نہیں آتی، تو واپس نہیں آتی، تو چلو میں اسی کا قصہ تمام کروں جس کے ہاتھ پر تو ایمان لائی ہے، جس کے سبب سے تو نے دین بدلا، یعنی نبی برحق صلی اللہ علیہ وسلم کو میں قتل کروں، شہید کروں۔ اب یہ ذہن میں آیا اور وہاں سے گھر سے نکلی، اے تلوار ہاتھ میں پکڑے کہ میں حضور کو شہید کر دوں۔ جا رہے ہیں، راستے میں کسی نے پوچھا عمر کدھر؟ حضور کو شہید کر دیں۔ میں ان کو بعد میں دیکھتا، تمہارے گھر کا حال خراب ہو چکا، کیا تمہاری بہن فاطمہ ایمان ہے، تمہارا بہن ایمان لے آیا، جاؤ طلحہ کو فاطمہ کو پوچھو۔ اب یہاں آئی، ان کو بھی مارا، وہ بھی ایمان نہیں۔ تو پھر دل میں آیا کہ اچھا دیکھو تو صحیح کہتے کیا ہے۔ جب قرآن کو سنا، ایمان لائے، نبی کے دربار میں اے قابل احترام دوستو، ہم نے یہ روایت سنی، اے صحیح اے نبی اسلام نے اللہ سے مانگا، اللہ عمر بن خطاب عطا کر۔ عمر بن خطاب اللہ نے دیے، لیکن سبب کیا ہے؟ فقط آپ کی دعا نہیں، آپ کی دعا ابو جہل کے حق میں قبول نہیں ہوتی، آپ کی دعا عمر کے حق میں قبول ہوتی ہے، جہاں اور بہت سی وجوہات ہیں، اسباب ہیں، وہ ایک بڑا سبب اس باندی کی استقامت ہے۔ وہ باندی ڈٹ گئی تو عمر کے دل میں آیا کہ اچھا یہ تو چھوڑتی نہیں ہے، چلو میں جا کے اس آدمی کا قصہ تمام کروں جس کے ہاتھ پر ایمان لائی۔ یقیناً جو اجر عمر بن خطاب کو ملا مل رہا ہے وہ غیر معروف، جس کو لوگ جانتے نہیں، بیٹیوں کے نام بھی رکھتے تو پتہ نہیں کہ زینارہ کون،
اس کا کردار کیا تھا، عمر کا سارا جن، سارے کا سارا جن اس وادی کی صرف جارن رب نصب حسب نہیں دیتا، رب دین پر استقامت دیکھتے جس میں بات ہے اللہ اسے عطا کر دیتا ہے۔ تو بات آج کی جو اللہ کریم نے یہ جو نیکی ہے اللہ قبول کرتے ہیں، اور یہ نیکی بڑھا چڑھا کر عطا کرتے ہیں، یہ ہمیں ایک ایک نیکی پر بڑا بڑا اجر مل رہا ہے۔ وجہ سرکار امام الانبیاء نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک نسبت ہے۔ اس نسبت کے بغیر کسی کے پاس کچھ نہیں، اسی نسبت سے ہمیں رب رحمان ملا ہے، اسی نسبت سے ہمیں جنت جہنم کا عقیدہ ملا ہے، اسی نسبت سے ہمیں فرشتوں کے وجود کا عقیدہ ملا ہے، اسی نسبت سے ہمیں قرآن ملا ہے، اسی نسبت سے ہمیں قبر کے عذاب ثواب کا عقیدہ ملا ہے، اسی نسبت سے ہمیں نماز روزہ کلمہ قرآن رمضان روزہ پورا دن نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک نسبت ہی سے ملا ہے۔ قابل احترام دوستو، میں اپنے آپ کو اس حوالے سے تو خوش نصیب سمجھتا ہوں، میرا عنوان ہی حضور ہے۔ میں اب بھی جب مجھے مولانا مدیر احمد صاحب کا پیغام ملا کہ وقت چاہیے جمعے کے لیے، تو میرا ارادہ یہ تھا کہ اس رمضان میں نے کہیں وقت نہیں دینا۔ وجہ میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن جمال پر ایک کتاب ترتیب دے رہا تھا جو ذرا عمومی ترتیب اور عمومی اسلوب سے ہٹ کر تھی، اور سبب یہ تھا کہ ترتیب تو دینی تھی لیکن جلدی سے تھی کہ میں نے ابھی جانا ہے روزہ پاک پر، تو میں بھی ہدیہ لے کے جانا چاہتا ہوں۔ جب آپ کسی کے گھر جاتے ہیں اور آپ کوئی ہدیہ لے کے جاتے ہیں تو پھر محبتیں بڑھتی ہیں، پھر بدل میں بھی آپ کو دیا جاتا ہے۔ حضور کا فرمایا تحادوا تحابوا، باقی ہدیہ دیا گیا کرو، محبتیں بڑھ جائیں گی۔ جب میں اپنے والد کو ہدیہ دوں، دوست کو ہدیہ دوں، وہ مجھے ہدیہ دے تو محبتیں بڑھ جائیں گی۔ تو سرکار امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو جب ہدیہ پیش کیا جائے تو محبتیں بڑھتی ہیں۔ اور پھر حضور کا فرمان کیا تحادوا، یہ عربی گرامر جاننے والے جانتے اس کا معنی ہے دو بھی اور دو بھی، صرف دو نہ، جو تمہیں دے تو اس کو دو دو۔ تو جب حضور علیہ السلام کو بندہ ہدیہ دے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بھی ہدیہ ملتا ہے۔ وہ ہدیہ توجہات کی صورت میں ہے، دعاؤں کی صورت میں ہے، اللہ کی رحمت اترنے کی صورت میں ہے۔ اور پھر آپ جب کسی کی طرف جاتے ہیں نا تو آپ ایک ہوتا ہے روایتی ہدیہ، آپ کو کوئی بڑا چاہنے والا ہو جس سے آپ کو بڑی محبت ہو تو آپ چاہتے ہیں کوئی یونیک ساتھ یا کوئی منفرد امتیاز حیثیت والا دیا لے کے جاؤں، پھر آپ اس کے لیے تلاش کرتے ہیں یہ نہیں یہ نہیں یہ کیا نبی علیہ السلام کی خدمت درود پاک کا دیا دینا بہت اونچا دیا ہے، بہت اونچا دیا ہے۔ ایک ہے نبی علیہ السلام کی خدمت میں اپنے نیک اعمال کا جو ثواب بھیجتے رہنا بہت اونچا درد ہے، یہ بھی لے کے جاتا ہے۔ لیکن کچھ ایسے ہدیے جو عمومی طور پر لوگ پیش نہیں کرتے، میری کوشش رہتی ہے کہ سال میں ایک بار نبی علیہ السلام کی خدمت میں ایسا ہدیہ لے کے جاؤں جو ذرا امتیاز رہا۔ اللہ نے توفیق اس دفعہ نبی علیہ السلام کے حسن جمال پر ایک کتاب ترتیب دینا اور پڑھنے کے لائق ہے، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، وہ لے جانا چاہتا ہوں۔ میں نے سوچا تھا کہ میں اس دفعہ کہیں بیان کے لیے جاؤں گا، بیان کے لیے نکلنا ہو، گھنٹہ دو گھنٹے پہلے تیاری کرو، سفر پر جاؤ، پورا دن تقریباً پورا دن آپ کی کیسی نکل جاتا ہے۔ لیکن حضرت قاری صاحب دامت فیض کی مسجد کی بات ہے تو میں نے کہا یہاں تو ضرور جاؤں گا۔ اللہ نے توفیق دی کہ میری خوش قسمتی ہے کہ میرا عنوان حضور پاک ہے۔ جس کو بھی اٹھائیں گے وہ کہے گا مجھے جو حضرت ابوبکر صدیق سے پوچھے آپ کو جو کچھ ملا کس کے واسطے سے، کہ حضور کے واسطے۔ سیدہ خدیجہ سے پوچھے آپ کو جو کچھ ملا کس کے واسطے، کہ حضور کے واسطے سے۔ آج اگر حضور کی ازواج کی عظمت ہے تو حضور کی نسبت سے، آج اگر اصحاب رسول کی عظمت ہے تو حضور کی نسبت سے، آج اگر آل رسول نبی کی اولاد کی عام کی عظمت ہے تو سرکار امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کی وجہ سے ہے۔ خوش قسمتی ہے کہ ہم انہی کا تذکرہ کرتے رہیں جو بھی ہم کے در سے ملا ہے۔ اور قابل احترام دوستو، یہ سرکار کی جو ختم نبوت کی عقیدے کی شان ہے، عظمت ہے، مطلب اگر اس کو پہچانیں تو پھر ختم نبوت کے عنوان پر سننا اور بار بار سننا،
सुनना और बार बार सुनना, बोलना और बार बार बोलना, वक्त देना और बार बार देना, अपनी सलाहियत अपना माल लगा देना और लगाते रहना। खुदा की कसम आसान है। आज अगर मुश्किल है तो वजह क्या है कि हमने खत्मे नबूवत के अकीदे को माना लेकिन इसकी अज़मत और शान और मुकाम को नहीं। अगर आप खत्मे नबूवत के अकीदे की अज़मत और शान मुकाम को समझें तो फिर आपके लिए खत्मे नबूवत के उन्वान पर रमजान नहीं, ईद वाले दिन, ईद वाले दिन की बात करना आसान। आप ये खत्मे नबूवत के अकीदे को लें तो इस अकीदे की अज़मत देखें, आपको रब की रुबूबियत के साथ साथ कमली वाले की खत्मे नबूवत का पैगाम मिलता है। रब ने अपनी रुबूबियत के साथ खत्मे नबूवत के पैगाम को, और फिर आप चार आलम, एक आलम अरवा जहां इंसानों के बदन में थे, रूहें थी, दूसरा आलम दुनिया जहां आदम और आप मौजूद हैं, तीसरा आलम बरज़ख कब्र का जहान, और चौथा आलम आखिरत जहां जज़ा और सज़ा मिलती है। आप इन चारों आलमों को दें, आपको इन चारों जहानों में अल्लाह की रुबूबियत का तज़किरा, नबी की अज़मत और नबी की खत्मे नबूवत का तज़किरा मिलेगा। जैसे आलम अरवा है, कुरान मजीद में उसका जिक्र आया, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कहते हैं हमने आलम अरवा में लोगों से पूछा अलस्तु बिरब्बिकुम, मैं तुम्हारा परवरदिगार हूं या नहीं? तो हर एक रूह ने जवाब में कहा बला, आप हमारे परवरदिगार हैं, आप हमारे परवरदिगार हैं। और इस आलम अरवा में सबसे पहले जिसकी रूह ने लुत्फ़ किया, जिसकी रूह ने जवाब दिया, मेरे आप के आका महबूब इमामुल अंबिया हैं। फिर हुजूर का जवाब सुन के अंबिया ने बला कहा, अंबिया के जवाब सुनकर अंबिया पर ईमान लाने वालों ने दर्जा बदर्जा बला कहा। दुनिया में जिस रूह ने आना था हर एक ने फिर बला कहा, लेकिन उस जहान में सवाल है मैं रब हूं, लेकिन जवाब दिलवाने का अंदाज क्या है? उसी जवाब में नबी इस्लाम की इमामत की आदत राम रहनुमाई का भी ऐलान किया, मैं रब हूं और रब का रहनुमाई है, मेरे लिए रुबूबियत है, क़यादत के लिए है। और फिर इसी आदत में अल्लाह करीम ने एक दूसरा मुकाबला भी किया, वो ऐसे नबियों के रूपों से। सूरह इमरान आयत नंबर 81 में अल्लाह उसको जिक्र करते हैं, वे आखिर तौहीद आकर नबी लमा आतिकुम मिन किताबिन व हिकमा सुम्मा जाअकुम रसूल मुसद्दिकुल लिमा मअकुम लतुमिनुन बिही व ला तंसुरुन। हमने नबियों से कहा तुम्हें दुनिया पे भेजेंगे और जिस्म की सवारी, जिस्म और रूह मिल जाएगी। फिर ऐसा हो कि तुम्हारे जमाने में मेरे नबियों का ज़मान है या तुम उनके जमाने को पालो, कोई भी सूरत बन जाए तो तुम क्या करोगे? रब नबियों को कहता है लतुमिनुन्ना, तुम उन पर ईमान लाओगे, आखिरी नबी पर ईमान लाओ, वला तंसुरुन्ना, उनकी मदद उसका भी करोगे। और फिर अल्लाह करीम इन आयात में पूछते हैं इकराम करते हैं, इस पर मेरे साथ वायदा भी करते हैं। सारे नबी जवाब में कहते हैं अफरना, मोहम्मद रसूलुल्लाह की अज़मत का हम इकरार करते हैं, उनकी खत्मे नबूवत का हम इकरार करते हैं और ऐलान करते हैं कि अगर वो हमारे ज़माने में आए या हमने उनके ज़माने को पाया तो अपनी नबूवत ही चलाएंगे, उन पर ईमान लाके उनकी इत्तिबा करेंगे। फिर हम कहता है फशहदू, तुम सब गवाह बनो, वअना माअकुम मिन शाहिदीन, मैं रब की अपने मुस्तफा की अज़मत और खत्मे नबूवत पर गवाह बनता हूँ। यहाँ पे जुमला करता है गवाही, कामिल गवाही किसे कहते हैं? जब मौका आए तो बंदा साहिब आपके लिए खड़ा हो, मैंने कहा कि ये घड़ी मौलाना उबैदुल्लाह साहब की है, मैंने खुद देखा खरीदते हुए, पेमेंट अदा करते हुए, इनकी घड़ी है। बाद में किसने कहा ये घड़ी मेरी, तो मैं गवाह हूं, मेरी गवाही कम, मैं गवाह कब के लाऊंगा, कामिल गवाह कब के लाऊंगा, सही गवाह कब के लाऊंगा? जब मैं इनके आंख में खड़ा होकर गवाह बन जाऊं। गवाही ये घड़ी है मेरे सामने खरीदी है, मेरे सामने पैसे अदा किए हैं, इसका नाम गलत है। रब कहते तुम सब गवाह बन जाओ, हम हुजूर पर ईमान लाए, अब हम भी गवाह बन जाएं। तो गवाही का एक दर्जा तो ये कि हम ऐलान करें हुजूर ही अल्लाह के आखिरी नबी, और कामिल दर्जा कि जब कोई पैगंबर की अज़मत पर हमला करे, नबी इस्लाम की खत्मे नबूवत का इनकार करे, तो हम नबी इस्लाम की अज़मत और खत्मे नबूवत पर गवाह बनकर हुजूर के हक में खड़े हो जाए, बाकी नज़रियात का रद्द करने वाले बन जाए। ये आदमी अरवा है,
وہاں پر اللہ کی ربوبیت، نبی کی عظمت، نبی کی ختم نبوت۔ اب آپ نے دنیا میں آئے، قرآن مجید کا آغاز الحمدللہ رب العالمین، زمتاً ما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، میں رب العالمین سارے جہانوں میں میری ربوبیت اور یہ رحمت للعالمین سارے جہانوں میں ان کی نبوت، اور یہ رحمت للعالمین کی تفسیر آپ کو شب معراج میں نظر آتی ہے کہ جب آپ مسجد الحرام سے چلے مسجد اقصی، سارے انبیاء کی امامت کی، سارے انبیاء نے جمع ہو کے آپ کو پروٹوکول دیا، آپ کی عظمت کا اعلان کیا، آپ کو خوش آمدید مرحبا کہا، اور پھر وہاں سے آپ امامت کرنے کے بعد وہ آخری بالا کی اور اس کائنات کے آخری سرے تک، آخری کنارے تک پیغام کیا ہے؟ دھرتی پر سارے نبی موجود ہیں، حضور امام بنے تو پیغام دیا گیا حضور کی آمد کے بعد سچوں کی نبوت نہیں چلتی، وہ ان کے پیچھے کھڑے نظر آتے ہیں، اور پھر جب آپ فضا میں علام ستاروں کی جھلک، آسمان کی وسعتیں اور اس کائنات کے آخری سرے تک لے جائیں گے تو یہ پیغام ہے کہ تمہیں اللہ کل کائنات کو عالی مسکر کرے گا، تم فضاؤں میں آؤ گے، خلاؤں میں آؤ گے، لیکن نجات تبھی پاؤ گے جب رب مجھے مانو اور نبی محمد مصطفیٰ کو مانو۔ تم کائنات کے ایک سرے سے دوسرے سرے تک کہیں بھی آؤ، نجات اس وقت تک ممکن نہیں جب تک کہ رب اللہ کو، نبی امام الانبیاء کو نہ مان لو۔ یہ عالم دنیا میں اللہ کی ربوبیت، نبی کی عظمت کرتے نبوت۔ عالم برزخ میں جائیں، قبر میں بندہ جاتا ہے، سوال رب رب جواب دے جاتا ہے ربی اللہ، رب اللہ ہے۔ دوسرا سوال ہے ماں دین، دین کیا ہے؟ اسلام، اسلام دین ہے۔ اور تیسرا سوال ہوتا ہے من نبی جو، تو حضور نے فرمایا جو بندہ ایمان والا ہوگا وہ جواب دے گا نبی کی محمد وفا خاتم النبی، وہی محمد میرے نبی ہے اور وہی خاتم الانبیاء ہے۔ تو قبر میں رب کی ربوبیت، نبی کی نبوت اور ساتھ رب کی نبوت، اور آخری عالم آخرت حساب و کتاب ہوتا ہے، جزا و سزا ملتی ہے، اہل جہنم جہنم میں، اہل جنت جنت میں، لیکن اللہ حساب و کتاب شروع نہیں کرتے۔ انسانیت چیخے گی، سرکار کی حدیث سے آپ نے فرمایا لوگ روئیں گے، چیخیں گے اور کہیں گے اللہ حساب و کتاب شروع کر دے، چاہے ہمیں جہنم میں ڈال دے۔ پھر انسانیت عبدیہ کے پاس جائے گی، ہر ایک نبی گزر کرے گا، آج میں اللہ کے دربار میں یہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ اللہ حساب و کتاب شروع کر دے۔ آخر میں جناب عیسیٰ کے پاس آتے ہیں اور آپ یہ کہتے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام سے کہتے ہیں آپ دعا کر حساب و کتاب شروع ہو جائے، تو وہ بھی جواب میں کہتے ہیں اذهبوا الی غیری، اذهبوا الی محمد، آج میرے سے نہیں، آج جاؤ محمد کے پاس، فیأتون محمدا، صرف امت محمدیہ نہیں، ساری امتوں کی قیادت جب آپ کے حضور کی خدمت میں آئی اور آپ کے کیا کہنے لگی یا رسول اللہ، انت یا محمد انت رسول اللہ وخاتم الانبیاء، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنے نام کی وجہ سے سارے انبیاء میں ممتاز، اور آپ رسول بھی ہیں، ہم پہلے رسولوں کے بعد کے کام نہیں ہوا، لیکن آپ خاتم الانبیاء بھی ہیں، آپ کو اپنے نام کے اعتبار سے امتیاز دیا اور مقام کے اعتبار سے امتیاز دیا کہ سب کے پاس ایک شان نبوت والی، آپ کے پاس نبوت کے ساتھ اپنے نبوت کی شان مقام ہے۔ آپ اللہ سے درخواست کریں، حضور سجدہ اپنی پیشانی سجدے میں رکھیں گے، درخواست کریں گے، حساب و کتاب شروع ہو جائے گا، ابتدا سے انتہا، عالم اول ابتدا ہے، عالم آخر انتہا ہے، ابتدا سے انتہا تک اللہ کریم نے اپنی ربوبیت کے ساتھ نبی کی نبوت، عظمت، ختم نبوت کا تذکرہ کیا ہے۔ اور آخری بات دوستو، ان عظمتوں کا دفاع یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اللہ کریم میرے کہنے کو آپ کے سننے کو قبول فرمائے، اور آپ نے جو چند زائد منٹ دی ہیں ان زائد منٹوں پر اللہ بہترین بدل اجر عطا فرمائے، آمین۔